میں مولانا محترم حضرت مولانا طور رحمان وجی صاحب امیر وحدت اسلامی کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ صدارتی خطاب سے ہمیں استفادہ فرمائیں۔ مولانا طور رحمان وجی صاحب کا صدارتی خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ لائق احترام علماء کرام، معزز مہمانان اور قابل قدر سامعین، یہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں ہے کہ اب نہ تقریر کرنے کا وقت ہے اور نہ تقریر سننے کا وقت رہا ہے، لیکن ضابطے میں کیونکہ مجھے کچھ باتیں کرنی تھی اور صبح سے میں اس میں شریک ہوں محفل میں نوٹ کر رہا تھا مقررین کی کچھ باتیں، یعنی جو کچھ سننے کو ملا اس میں جو کچھ سیکھنے کی بات تھی وہ اس کو میں آپ کے سامنے اس کی تلخیص کے طور پر پیش کروں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی کوئی موقع نہیں ہے۔ چند باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک مہم کا آغاز ہے، اس طرح کا جلسہ نہیں ہے، اس طرح کوئی جشن نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نشستند و گفتند و برخاستند، آئے بیٹھے بات چیت ہوئی اور اٹھ کر چلے گئے، بلکہ یہ ایک آغاز ہے، ایک پیغام جو ہم امت تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا ایک افتتاحی یہ آج کا جلسہ تھا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سب حضرات دعا کریں کہ یہ آغاز ایک مبارک انجام تک پہنچے۔ تقریروں کی بڑی قدر ہے اور اس وقت معلوم ہوتا ہے جب تقریریں کرنے والے بھی نہیں ملتے۔ تقریریں جو ذرائع ہیں ترسیل کے اپنے افکار اور خیالات کے، ان میں سب سے سریع الاثر تقریر ہے، بہت جلدی اثر کرتی ہے، اور کبھی کبھی تو شاید مقررین کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے منہ سے کیا بات نکل گئی اور وہ کس طرح کس کے دل میں بیٹھ گئی۔ ہم جیسے نااہلوں کو بھی اس کا تجربہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال پہلے یہ بات سنی تھی، فلاں موقع پر تم نے کہی تھی، اور ہمیں یاد بھی نہیں ہم نے کیا کہا تھا، لیکن اثرات پڑتے ہیں، زندگیاں متاثر ہوتی ہیں، لوگ اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات، اپنے اموال کسی مقصد کے لیے خرچ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بظاہر سب تقریروں کا معاملہ ہے۔ تحریروں کی اپنی اہمیت ہے، انہیں تقریروں کے معاملے میں دوام کسی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا آخری معجزہ جو ہے وہ کتاب ہی کی شکل میں نازل فرمایا۔ پہلے بھی کتابیں آتی رہیں، لیکن قرآن کریم کو جو حیثیت اور اہمیت حاصل ہے وہ گویا اس کی بیان کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں۔ لیکن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک کمزور پہلو بھی ہے تقریروں کا، اور وہ یہ ہے کہ لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تقریر سننے کا ایک ذوق ہے ہمارا۔ مجھے معاف کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ذوق تک بات محدود نہیں رہنی چاہیے۔ آپ کیا لے کر اٹھے ہیں اس پر کامیابی کا انحصار ہے کسی جلسے کی۔ ارادے تبدیل ہوئے، فکر میں کوئی نکھار پیدا ہوا اور کوئی مقصد آپ پر واضح ہوا، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مہم ہے اور ایک پیغام ہے، جیسا کہ میں اس کا کہوں، اس کا تعلق پوری ملت سے ہماری سے مراد ہماری یہ چھوٹی سی ایک تحریک کی قافلہ ہے، ایک کارواں ہے۔
ہماری حیثیت ایک خادم کی اور اگر آپ بہت اعزاز دیں تو ایک دائی کی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کوئی ایک تنظیم اور کوئی ایک تحریک ملتوں کی تقدیر نہیں بدلتی. ملتوں کی زندگی میں انقلاب مجموعی طور سے آتا ہے اور پھر وہ کتنے گھر متاثر ہوتے ہیں، کتنی جوانیاں نظر ہو جاتی ہیں، اس کا کوئی تجزیہ پیشگی نہیں کیا جا سکتا. تو اس وقت ایک بڑا خطرہ ہے، ایک بڑا خدشہ ہے ملت اسلامیہ کے سامنے. اور مجھے کہنے دیجیے کہ صرف ملت اسلامیہ کے سامنے نہیں، پوری انسانیت کے سامنے جو لوگ اس وقت کے پرائنہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جو اپنے انداز میں انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، ان کے دعوے حد سے گزرے ہوئے ہیں. کبھی کہتے ہیں تاریخ ختم ہو چکی، اینڈ ہو گیا اب تاریخ کا، اب نظریات کا دور نہیں رہا، اب کھل کر مائٹ از رائٹ ہے، طاقت ہی حق ہے اور طاقت ان کا کہنا ہے ہمارے پاس. انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو محاذ آرائی کی ہے اس کی طرف اشارے کیے ہیں ہمارے فاضل مقررین نے کہ کوئی مزاحم قوت جو ہے ان کے سامنے اس وقت ہے نہیں. آپ جانتے ہیں ہمارا خود ہندوستان جو ہے، کبھی کبھی یہاں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اس دعوے میں کہاں تک صداقت ہے کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو بی اے سپر پاور، ہم خود ایک بڑی قوت، عالمی قوت بننے جا رہے ہیں. چائنا بھی ہے جس کی آبادی ہندوستان سے زیادہ بھی ہے، لیکن سراسر دنیا میں ہو یہ رہا ہے کہ جو مغربی استعمار چاہ رہا ہے وہی نافذ ہوتا ہے، وہی معاشی نظام چل رہا ہے. کبھی اسے گلوبل کہتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا. بہرحال یہ کہ وہ اپنا مد مقابل اسلام کو سمجھتے ہیں. آج سے ایک طویل عرصہ پہلے علامہ اقبال نے تو وہ ابلیس کی مجلس شورا کے نام سے ایک نظم لکھی تھی. جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے کیا ارادے ہیں. اشتراکیت کے نام سے ایک مد مقابل ان کا تھا، لیکن اس نے سوسائڈ کر لیا، وہ اپنی موت آگ مر گیا. فرق یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی تعمیری قوت تھی، فرق یہ تھا کہ دو تخریبی قوتیں تھیں، وہ آپس میں لڑ رہی تھیں. تو مورتیوں کی کھٹپٹ میں کچھ غریبوں کی جان بچی ہوئی تھی، لیکن اب جو ہے ایک ہی تخریبی قوت، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو. ہمارا حق ہے کہ ہم افرادی کی نہیں، قوموں کی آزادیاں نگل لیں. ہم کسی خاص علاقے میں نہیں بلکہ دنیا کے ریسورسز پر ہمارا قبضہ ہو. جو ہم چاہیں دنیا میں ہو. ان کے مقابلے میں اگر کوئی چیز ہے، در حقیقت بالحق یہ قوت جو ہے اسلام میں ہے اور بالفعل اسلام کے ماننے والوں میں ہونی چاہیے. اگرچہ آج یہ صورتحال نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں پوری صدر کے ساتھ کہ ہم شرح صدر کے ساتھ کہ ہم ہی ان کا راستہ روکے ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ راستہ روکنے کے اگر کسی کے اندر طاقت ہے، پوٹینسی ہے، قوت ہے، تو وہ اسلام میں ہے اور مسلمانوں میں ہے. اور ان کے سامنے یہی وجہ ہے کہ وہ آج نہ کسی مذہب پہ تنقید ہو رہی ہے، حالانکہ مذہب کے نام پر بات چیزیں بڑی ناقابل فہم بھی ہیں دنیا میں. لوگ مذہب کے نام پر ننگے پھرتے ہیں، کوئی تنقید نہیں کرتا. لوگ مذہب کے نام پر سود خوری کر رہے ہیں، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہتا. کبھی سوچیے کیا وجہ ہے کہ دے کر تنقید ہے تو قرآن پر ہے، تعریض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. ان کا کوئی ہدف جاہریت ہے تو ملت اسلامیہ ہے. یہ سب باتیں ہیں، مقررین نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے. تو اس امت کو توڑنے کے لیے انہیں تجربہ بھی ہے اور شاید میراث میں خوف ملا ہے ان طاقتوں کو کہ ہم امت کو شکست دے نہیں سکتے. امت ایک ناقابل شکست قوت ہے، بشرطے کہ امت ہو. ایک امت تو جو کہتی خود کو امت ہے لیکن وہ ایرانی ہے، ترانی ہے، اب وہ مشرقی ہے، وہ مغربی ہے، وہ افغانی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ حنفی ہے، وہ سلفی ہے، وہ صوفی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ چیزیں حد سے بڑھتی ہیں تو پھر امت کہنے کو امت رہ جاتی ہے. ہمارے پیش نظر یہی چیز ہے.
جہاں تک فقہی اختلافات کا معاملہ ہے، میں برادر عزیز ضیاء الدین صاحب سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ فقہی اختلافات کی حدود کیا ہیں، وہ سب جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، اور کہیں شدت ہو سکتی ہے لیکن بالفعل پوری امت سے متاثر نہیں اس درجے میں۔ وہ اختلاف جو جائز ہے، وہ اختلاف جو ختم نہیں ہو سکتا، وہ اختلاف جسے ختم کرنا ضروری بھی نہیں ہے، ہم اس کی بحث میں کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ تو ہے اپنی جگہ پر۔ خرابی کہاں ہے؟ خرابی ہمارے عوام کی خرابی یہ ہے کہ وہ جس دین پر ایمان رکھتے ہیں اس کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، کتنے لوگ قرآن سمجھتے ہیں؟ خرابی وہاں تو عدم واقفیت کی ہے، اور زیادہ سخت الفاظ میں کہیے جہل کی ہے۔ خرابی وہاں ہے جو نمائندگی کر رہے ہیں، سب کی نہیں، ان میں ہے۔ یوں کہہ لیجیے اتحاد کے نعرے لگوا رہے ہیں، خرابی وہاں ہے، وہ کیسے دور ہو، اعتدال کیسے پیدا ہو؟ بہت سے حوالے دیے، وقت نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اختلاف تو عہد صحابہ میں بھی تھا، لیکن جنگ و جدل کب ہوا؟ جب نفسانیت آ گئی، اقتدار پسندی آ گئی، جب خلافت کی جگہ ملوکیت قابل ترجیح ہو گئی تو فساد پھیلا۔ تو آج بھی ہم اس حساب سے یہ دیکھنا یہ ہے کہ خرابی کہاں؟ خرابی داخلی طور پر تو وہی ہے، عوام الناس کی خرابی یہ ہے یا کمزوری یہ ہے کہ وہ جس چیز کو مانتے ہیں، جس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کو جانتے بہت کم ہے۔ تو جتنا یہ علم عام ہوگا، جتنا شعور پختہ ہوگا، یہ اندرونی تفرقہ بازی کم ہوگی، ہو رہی ہے۔ آخر یہ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ سب کے سب مختلف مسلکوں کے نمائندے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ہمارا دباؤ ہے؟ کیا خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی یہاں آنے کی قیمت ادا کی ہے؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی وہ حق ہے، اس کی تائید کے لیے آئے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ چیز لڑانے والی ہوتی تو یہ یہاں نہ ہوتے۔ البتہ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اختلاف والی بات نہیں، جس مفہوم میں تشدد اور اشتراک کی بات ہے، روکا گیا ہے ولا تفرقوا، وہ تفریق جو ہے وہ خطرناک ہے۔ اب مجھے معاف کریں اگر میرے سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، تو وہ تفریق عوام نہیں، اس کے ذمہ دار عوام نہیں ہے، خواص بھی فی الجملہ نہیں ہے، خدا نہ خاصہ میں بیان انہی میں۔ تو یہ دو چیزیں تو اندر کی، تیسری چیز باہر کی۔ آج دنیا کی طاقتوں کے نزدیک اگر کوئی چیز قدر مشترک ہے تو وہ اسلام دشمنی ہے۔ خود ہندوستان میں جو حال ہے آپ جانتے ہیں، 3000 کے قریب برادریاں ہیں یہاں پر، اور ہر برادری یا ہر طبقے کی نمائندگی کرنے والے برسر اقتدار رہتے ہیں۔ کبھی SC/ST کے نمائندے آتے ہیں، کبھی بیکورڈ کے نمائندے آتے ہیں، کبھی برہمنوں کے نمائندے آتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی صحیح رویے میں کیا خاص فرق ہوتا ہے؟ کیا ہمیں کوئی انصاف دے سکا؟ کیا کسی نے کھلے دل سے حقیقت کو قبول کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ اپنی مصلحتوں کے لیے وقتی طور پر تقریر کر دینا، رپورٹیں مرتب کرا لینا، سب کچھ ہے، لیکن رویہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو باہر ان کے سامنے کمزور ملت ہے۔ آج سے 60-65 سال پہلے کل آبادی جو ہندوستان کی تھی، اس میں مسلمان 9 کروڑ یا 10 کروڑ کہلاتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا بھی تھا، تو کہنے کو ناتواں ہے محمد علی جناح، وہ ایک زمانے میں ایک بات کہی گئی تھی، دعوت نما 9 کروڑ کی، 9 کروڑ تھے، اور آپ جو ہے آج ہندوستان میں کم سے کم یعنی بھارت والے علاقے میں، ہندوستان تو اپنی اصل کے اعتبار سے اب تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ جب وہ تقسیم ہوا تو بھارت بن گیا، پاکستان بن گیا، اور پھر اس کے بعد بنگلہ دیش بن گیا۔ ہر قوم پرستی کے پیٹ سے دوسری قوم پرستی پیدا ہوتی رہی۔ تو اس ملک کے اندر آپ بھارت کے حصے میں 25 کروڑ ہیں لگ بھگ، تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ صرف اس لیے کہ آپ منتشر ہیں، آپ کو لڑایا جا سکتا ہے، آپ میں ذات پات کا زہر پھیلایا جا سکتا ہے، آپ کو جو وہ چاہیں
آپ کے جو سلسلہ تھا ماضی سے وہ کاٹ دیا گیا ہے، آپ کی زبان، آپ کے منہ میں دوسروں کی زبان لگ گئی ہے۔ ان حالات کے اندر میں سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو باہر کے اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہمارے فاضل مقررین نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اس کے لیے ایک مہم چلنا ضروری ہے، وہ تجاویز آنا ضروری ہے۔ ہم قطعیت کے ساتھ کوئی فارمولہ پیش نہیں کر رہے ہیں، ابھی آواز دے رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ مثلا اگر ایک ہی حدیث پر عمل کرنے کا عہد مسلمان کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، بیجا تنقیدوں سے، بے بنیاد الزامات سے اگر آپ عہد کر دیں گے دوسرے مسلمان پر، اگر وہ مسلمان ہیں، اسے مانتے ہیں آپ، تو آپ کوئی الزام نہیں لگائیں گے، اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اگر عالم اسلام تنہا اس بات کا خیال کس کی پابندی کر سکتا تو گزشتہ 30-35 سالوں کے اندر جو لاکھوں، کوئی 40 لاکھ کہتے ہیں، کچھ اس سے کم و بیش کہتے ہیں، 40 لاکھ یا 30 لاکھ مسلمان جو مارے گئے ہیں، ان کے حوالے دیے ہمارے لوگوں نے کہ انہیں مرنے والے بھی مسلمان ہیں اور مارنے والے بھی مسلمان۔ یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ مروانے والے کون ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو اس مہم کے تناظر میں ہمارے سامنے ہیں۔ تجاویز آ رہی ہیں، تحریریں ہم نے اکٹھی کی ہیں، علماء سے استفادہ کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد دینی ضرورت بھی ہے اور دنیاوی ضرورت بھی ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوا، اور قوت احتساب کا بھی بیدار ہونا ضروری ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ احتساب جو ہے وہ اس معنی میں ہو کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگا مارتا، وہ احتساب نہیں ہے۔ احتساب تو بڑی نازک چیز ہے۔ آپ احتساب کریں تو ضرورت پڑے تو ان کا بھی احتساب ہو جو خود کو خادم الحرمین کہتے ہیں، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے جو خود کو اپنے اسلامی انقلاب کا داعی کہتے ہیں۔ اگر غلطی ہوتی ہے ان کو بھی ٹوکنا چاہیے، لیکن بہرحال ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی تعداد کسی ملک میں اگر رہتی ہے مسلمانوں کی، انڈونیشیا کے بعد تو ہندوستان میں، اگر یہاں کی اقلیت یعنی یہاں کے مسلمان، یہاں کی ملت اسلامیہ خدا نخواستہ وہ مرجر ہو گئی، وہ ڈائیلوٹ ہو گئے، تو کیا تاریخ کا سقوط بغداد سے بڑا حادثہ نہیں ہوگا؟ وہاں تو 17 لاکھ مسلمانوں کے قتل کی بات آتی ہے، یہاں تو 25 کروڑ مسلمانوں کے وجود کے حفاظت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر یہ مہم شروع کی گئی ہے۔ میں دوبارہ پھر اس کا دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا، ان تمام لوگوں کا جو یہاں تشریف لائے، جو یہاں شریک رہے، وہ اپنے ان دوستوں کا جو کسی بھی شکل میں اس مہم کے اندر تعاون کر رہے ہیں، مالی یا جسمانی، جس طرح سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں شعور عطا فرمائے۔ ہماری تو یہ تو یہی خوشی کی بات ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اس میں شریک ہیں، کچھ وقت دے رہے ہیں، ورنہ کام کے دن تو ہم جیسوں کے رہ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں صدق دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور جذبہ ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہماری صفیں جو ہیں وہ آپس میں مربوط رہیں اور ہم کا بنیاد محسوس کا مصداق بن سکیں۔ باقی جو اجزاء رہ گئے ہیں، کچھ تجویزیں آنی چاہیے ہمارے پاس کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک بات یہ آئی ہے کہ جو مختلف مسالک کے علماء یا کابیر یا نمائندے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملا کریں، کبھی دعوت کر دیا کریں، ہم جیسوں کی نہ کریں، خاص لوگوں کی کر دیا کریں، لیکن کچھ مراسم ہونے چاہیے، پتہ چلنا چاہیے آج فلاں مسلک کے جو نمائندہ ہیں اور وہ آج فلاں مسجد میں آئے ہیں۔ اگر امام شافعی امام ابو حنیفہ کے طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو عام میں کون امام شافعی سے بڑا ہے یا امام ابو حنیفہ سے بڑا ہے کہ وہ کسی دوسری مسجد میں جا ہی نہیں سکتا؟ میں صرف مثال ایک بات کر رہا ہوں، ایسی تجاویز آنی چاہیے تاکہ پریکٹیکلی ہمارے اوپر یہ واضح ہو کہ وہ کیا کیا اقدامات ہیں جسے مل کر ہم سب اگر عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہم اتحاد کی منزل مقصود کو حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری راہ کی رکاوٹوں کو دور فرمائے اور اپنے حقیر بندوں سے اپنے دین اور ملت کے استحکام کی کوئی خدمت انجام دلا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب میں مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پوری کانفرنس کا اختتام دعا پر فرمائیں۔ مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی۔
اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولصغائرنا ولكبائرنا ولمن كان له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات. یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطا اور لغزشوں کو معاف فرما. اے کریم آقا اس کانفرنس کو بے انتہا قبول فرما، منتظمین کو چھایا نشان اجر عظیم عطا فرما. اے کریم آقا جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا پوری امت مسلمہ کے اندر جو جوڑ ہے اور جو جوڑ ہونا چاہیے، اے کریم آقا اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما. تمام کو مل جل کر رہنے کی اور دین کے کاموں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے شریک رہنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما. مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قرض دار ان کے قرضوں کو عطا فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جو اس دنیا سے بسے ان کی مغفرت فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. تمام اعزاء و اقربا کی مغفرت فرما. اے کریم آقا جو معصوم بے گناہ جیلوں میں نوجوان پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ فرقہ پرست طاقتوں کے جو منصوبے ہیں اسے فیل فرما دے، اسے فیل فرما دے. اے کریم آقا حق کا بول بالا فرما. اے کریم آقا حق کا بول بالا فرما. حق کو غالب فرما دے. حق کو غالب فرما دے. اے کریم آقا دین کی فکروں کو عام کرنے والا بنا. ہمیں دین کا داعی بنا. اے کریم آقا دین کا داعی بنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. اے کریم آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں کو ہمیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت و عقیدت نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.